یہ خصوصی اجتماع مجلس نے دو چیزوں کو مد نظر رکھ کر بلایا ہے. ایک تو مجلس کے اپنے موضوع پر اس سلسلے میں گفتگو ہو، بات ہو. دوسرے یہ کہ خدام مجلس کی شخصی مصلحت کے اوپر گفتگو ہو. یہ دو مقاصد ہیں جس کا ذکر مولانا عبدالرحیم صاحب نے میرے سامنے کیا. تو دو چیزیں ذہن میں رکھ کر بات کرنا مقصد ہے. تو جو پہلی چیز ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ. یہ ایک عقیدہ ہے جس کی حفاظت کے واسطے سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند نے ملک میں اس کا شعبہ قائم کیا. عقیدے تو ہمارے اور بھی ہیں، ہر عقیدے کو کوئی شعبہ نہیں ہے. مجموعی طور پر دارالعلوم میں اور تمام ہمارے مدارس میں تمام عقیدوں پر دو کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں. مختصراً عقیدۃ الطحاوی پڑھا دی جاتی ہے اور کلام اور فلسفے کے طور پر شرح عقائد پڑھا دی جاتی ہے. دونوں اہم ہیں. امام طحاوی نے محدثانہ انداز میں عقائد لکھے ہیں اور امام نصفی نے متکلمانہ انداز میں عقائد پر گفتگو کی ہے. چونکہ اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اصلاً تو سیدھے سادے انداز میں عقیدے معلوم ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں عقیدہ سیمپل ہوتا تھا. بس یہ بات ماننا ہے، وہ بات مان لی جاتی تھی. لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ یہ بات ماننا ہے، لوگ مان لیتے تھے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، کسی بحث کی ضرورت نہیں تھی، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی. اور سچی بات ہے کہ یہ والے انداز کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ نہایت مستحکم اور مضبوط عقیدہ ہوتا ہے. اور متکلمین کے انداز کا جو عقیدہ ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے. اگرچہ کہ دلائل اور مباحث کی وجہ سے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی مہم سر کر لی گئی ہے، لیکن قلب میں جاگزی ہونے کے اعتبار سے وہ زیادہ مؤثر نہیں. زیادہ مؤثر ہے سیمپل عقیدہ. بس یہ بتایا جائے اللہ واحد، اللہ ایک ہے، بس ختم. کس وجہ سے ہے، کیوں ہے، کیا ہے دلائل، اس کے عقلی دلائل کیا ہے، نقلی دلائل کیا ہے. جتنا اس میں گھسے گا اتنا عقیدہ کمزور ہوتا جائے گا اس کا، اور جتنا اس سے پرے رہے گا عقیدہ مضبوط رہے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کا عقیدہ اتنا مستحکم نہیں جتنا پبلک کا عقیدہ مستحکم ہے. عوام الناس بلا دلیل اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ مضبوط لوگ ہیں اور وہ بڑے بڑے مجاہدوں میں اور بڑے بڑے آزمائشوں میں کامیاب نکل جاتے ہیں، اگرچہ کہ نماز روزہ بھی نہ کرتے ہوں اور اگرچہ کہ بہت سے معاصی میں مبتلا ہوں، لیکن صاحب جو چیز ان کا عقیدہ ہے اس کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں تو ارتداد بڑھ رہا ہے بہت زیادہ، لیکن یہ ارتداد کا سبب عقیدے کا نامعلوم ہونا ہے، جہل ہے اس کا سبب. اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، اس لیے وہ جہالت کے سبب ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں. وہ صرف خاندانی مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہو کے مسلم ہیں اور ان کو کچھ نہیں معلوم کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. لیکن جو عقیدہ عوام کو معلوم ہے، جو پبلک عقیدہ جانتی ہے،
چاہے اس کے پاس کوئی ثبوت اور دلیل نہ ہو، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی طاقت ان کو ان کے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی۔ تو خیر عقائد بہت ہیں اور پڑھائے بھی جاتے ہیں، علماء پڑھے ہوئے بھی ہیں، نقلاً بھی پڑھے ہوئے ہیں، عقلاً بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ 2 کتابیں سب نے پڑھی ہیں مدارس کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ مدرسے کے قیام کا زمانہ عام طور سے غفلت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اپنے منصب اور اپنی فرض کا احساس فراغت کے بعد جب میدان عمل میں اترتے ہیں تب ہوتا ہے، اور جب تک مدرسے میں رہتے ہیں نہ اپنے منصب کا احساس ہے، نہ اپنے فرض کا علم ہے کہ میرا فرض کیا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا تفریح میں اور غفلت میں اور گپ پاشی میں ٹائم جاتا رہتا ہے۔ امتحان کے وقت کچھ تیاری کر کے ممتحن فی مقامات میں نظر کر کے پاس ہو جانے کا سلسلہ ہے، اور جو واقعی پڑھتے ہیں واقعی عالم بن کے آتے ہیں اور کام بھی ہوتا ہے ان سے۔ جو فارغ ہو کے آتے ہیں وہ فارغ ہی ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس علماء کم ہیں، فارغین زیادہ ہیں۔ فارغین وہ ہیں جنہیں فراغت کے بعد منصب کا احساس ہوا، اور علماء وہ ہیں جن کو پڑھنے کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا کہ مجھے بہت کام کرنا ہے اور مجھے یہ ذمہ داریاں ہیں۔ جن کا ذوق تدریس کا تھا ان کا مزاج تدریس کا بن گیا، جن کا ذوق تبلیغ کا تھا ان کا مزاج تبلیغ کا بن گیا، جن کا ذوق تحقیق کا تھا ان کا مزاج تحقیق کا بن گیا۔ پھر اسی ذوق کی بنیاد پر تخصصات بھی کر لیتے ہیں، اس میں اور کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی چند لوگ علماء ہوتے ہیں، باقی سب فضلاء ہوتے ہیں، فارغین ہوتے ہیں جو فارغ ہو کے آتے ہیں مدرسے سے۔ اور اسی وجہ سے سماج میں کہنے کو علماء کی بڑی تعداد ہے، لیکن سماج کی جو دینی پیاس ہے اسے سیرابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس واسطے کہ علماء کم ہیں، فضلاء زیادہ ہیں، تو وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، اور عوام الناس ان سے سیراب جیسا ہونا چاہیے، مستفید جس طرح ہونا چاہیے ایسے مستفید نہیں ہو رہی ہے یہ علماء۔ نہیں تو ذرا آپ سیدھے بیٹھ جاؤ، ہاں اگر ایسا بیٹھو گے تو فضلاء میں شمار ہوگا، علماء میں کیا شمار کراؤ گے اپنا؟ ادب سے بیٹھو، یہ محفل علم ہے، محفل علم کا ادب نہیں آتا تو پھر آپ لوگوں کو نہیں آتا تو کس کو آئے گا پھر؟ جی نہایت ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ معذور حضرات کو کرسیاں فراہم کرنا چاہیے کہ کرسی پہ بیٹھتے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ معذور حضرات، ان کا یہ اللہ نے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ لیکن اچھے خاصے نوجوان ہوں پھر ایسے نظر آئیں تو عذر تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا، غیب تو نہیں جانتے ہم، عذر کا پتہ نہیں چلے گا تو ہمیں ٹوکنا پڑے گا، یہ طریقہ نہیں مجلس میں بیٹھنے کا، مجلس میں ادب سے بیٹھو، احترام سے بیٹھو، ٹوکنا پڑتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو خیر اس وقت بہت ضرورت ہے کہ آپ کے تلامذہ کو، آپ کے بچے جو مدرسوں میں ہیں ان بچوں کو احساس ذمہ داری کے ساتھ فارغ کیجیے۔ ابھی 2-4 دن پہلے جمعرات کو مزار علوم کی شورا تھی اور اس میں شریک تھا میں۔ تمام امور ہو جانے کے بعد میں نے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کو جو سرپرست اعلیٰ ہیں شورا کے، انہی کی نگرانی میں شورا ہوتی ہے، تو میں نے اجازت لی کہ حضرت ایجنڈے سے ہٹ کے ایک بات کہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ کہو۔ تو میں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی کہ حضرت بہت طلباء مظاہر سے فارغ ہو رہے ہیں اور مدرسوں سے بھی، لیکن بات ایک مدرسے کے مشورے کی چل رہی ہے، بہت طلباء فارغ ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ ماشاءاللہ اس سال تو طلباء کا کہیں زیادہ رجحان رہا اور بڑی تعداد میں طلباء دورہ حدیث میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
تو انتظامات کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے اور بہت سے مشورے آ رہے ہیں، ضرورتیں آ رہی ہیں، تعلیم کے سلسلے میں استحکام کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر میٹنگ میں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے طلبہ کی راحت رسانی کے لیے باتیں ہو رہی ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے، سب ہو رہی ہے. لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والوں کا مسلک، مشرب، فکر، اس کی تربیت ہو. علمی تو ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ عملی بھی ہوتی، نماز کی پابندی، دین پر چلنا، تدین، تقوی اور تسنن، یہ سب چیزیں تو ماشاءاللہ آ رہی مدرسے کے طلباء کے اندر، جو علماء میں سر سے لے کے پیر تک سنت کے مطابق ہے. عملی سنتیں بھی بہت سی آ جاتی ہیں. تربیت ہے، تربیت عملی ہے، تربیت علمی ہے، لیکن تربیت فکری کی کمی. فکری تربیت ہو، خود انہیں پتہ ہو کہ ان کا مسلک و مشرب کیا ہے، خود انہیں پتہ ہو کہ وہ کن اسلاف کے اخلاف ہیں اور رشتہ کیا ہے ہمارے پچھلے لوگوں سے ہمارا. اسی رنگ کو، اسی ڈھنگ کو، اسی مزاج کو منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کو نہیں جانتے تو آگے کیا پہنچائیں گے؟ تو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ہم نے کہا بھائی ہمارے ذہن میں دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مدرسے کی مسجد کا خطیب حالات زمانہ اور حالات ملکیہ سے اچھی طرح واقف ہو اور وہ مسجد میں مدرسے کی اس طرح خطاب کرے کہ یہ تمام طلباء کو اس ملک کی موجودہ صورتحال کا پتہ چلے اور اس ملک کی اس صورتحال میں خدمت کا کیا انداز ہو سکتا ہے اور کیسے کام کرنا چاہیے، یہ ان کو پتہ چلے. ان کو کچھ بھی نہیں پتہ تو یہ میدان میں آ کر کے انجمنوں میں رٹی اور کی ہوئی تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اور مزید فساد کا اور مزید نقصان کا سبب بن جاتی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ چھوٹے بچوں کی انجمنوں والی تقریریں دوبارہ مرتب کی جائیں اور اس دور کی حالات کے مطابق کی جائیں. آج حسین احمد مدنی، محمد علی جوہر جیسی تقریریں اس ملک میں آگ تو لگا سکتی ہیں، اصلاح نہیں کر سکتی، اگرچہ کہ وہ بھی ہمارے اسلاف تھی، لیکن ان کو جو دور ملا وہ الگ تھا. وہ انگریز کے دور میں تھے. انگریز تحمل کی صلاحیت رکھتا تھا، سامنے والے کو برداشت کرتا تھا. ہم برہمن کے دور میں ہیں، یہ سامنے والے کو برداشت نہیں کرتا. اس لیے ان کے سامنے تو بولنا ان کا کمال ہوا اور ان کے سامنے بولنا سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہوا. اس لیے سوجھ بوجھ پیدا ہونی چاہیے فضلاء کے اندر، علماء کے اندر، کہ وہ اس دور میں کام کیسے کریں گے اور انداز کیا ہوگا اس دور میں. اب بھی بہت سے لوگ محراب و ممبر سے ایسی ہی تقریریں کر رہے ہیں جو اگر پکڑ میں آ گئے، جتنی بڑی مسجد ہوتی ہے، جتنا مشہور عالم ہوتا ہے، انٹیلیجنس برابر اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور ریکارڈ کرتی ہے اس کو. گلی کی مسجدوں میں اتنا اہتمام وہ لوگ نہیں کرتے، لیکن جو بڑی مسجدیں ہیں اور قابل عالم ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں، اس کو برابر واچ کرتے ہیں اور برابر اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں اپنے ہاں موجود. تو اس وجہ سے ہمارے بولنے کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک رنگ ہونا چاہیے، ملک کے تقاضے ملحوظ رہنا چاہیے. اور اس میں اب بجائے اس کے الٹا ہم یہ کرتے ہیں کہ صاحب اپنے قائدین کو، اپنے علماء کو کوستے رہتے ہیں کہ وہ کچھ بہادری نہیں دکھا رہے. میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو پورا ملک فتح کر کے بتا دیتا. یہ نہیں، تو اس طرح ہم ان کو کوستے رہتے ہیں. تو یہ بالکل غیر تربیت یافتہ دماغ ہے. اگرچہ کہ علم ہوگا، عمل ہوگا، تقوی ہوگا، دیانت ہوگی، اس سے ہم کو اختلاف نہیں ہے. بہت سے لوگ نیک ہیں، متقی ہیں، اس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، وہ تو ہو نہیں چاہیے. لیکن دماغ تربیت یافتہ نہیں، فکر تربیت یافتہ نہیں، اس کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ تحریک دیوبند مٹ جائے گی. اور ہر عالم اپنی جگہ مستقل بالذات ہوگا، اس کی اپنی فکر ہوگی، اس کا اپنا اجتہاد ہوگا، اس کی اپنی سوچ ہوگی، بس ختم. اور ہونا شروع ہو گیا ہے اس طریقے سے. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے
کہ ہمارا کبھی اس عنوان پہ جوڑ ہو کہ ہم اپنے سینئر اکابر علماء سے اکابر کے بارے میں جانیں، تاکہ اوپر سے رشتہ ہوگا تو یہ رشتہ آگے بڑھائے گا ہم کو، ورنہ یہاں ڈسکنیکٹ ہو کر ایک نئی دیوبندیت وجود میں آئے گی۔ اور خدا کرے کہ میں صحیح نہ ہوں، لیکن حالات مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نئی دیوبندیت وجود میں آ رہی ہے، جو اپنے اسلاف سے میل نہیں کھاتی، اپنے اکابر سے جوڑ نہیں کھاتی، بالکل ایک نئی قسم کی آ رہی ہے۔ تو ایک ہے مسلک و مشرب میں مضبوط ہونا اور اس رنگ میں اچھی طرح رنگے ہوئے ہونا، اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی گفتگو، اپنی ایکٹیویٹی، اپنی محنتیں، اپنی کوششیں اس زمانے کے تقاضے کے حساب سے محتاط ہونا۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، اور دونوں میں ہمیں اپنی حکمت پر چلنا چاہیے، اس کے اعتبار سے مضبوط رہنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے، دین وہی ہے جو علماء دیوبند سے ہمیں ملا ہے، عقیدہ وہی ہے جو اہل السنت والجماعت کی ہمارے اکابر کی تشریح کے ساتھ ہم کو ملے۔ کچھ بھی ہو جائے یہ رد و بدل نہیں ہوگا، یہ یوں ہی رہے گا۔ ہاں، محنت کرنے کے انداز بدل سکتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، تقاضے بدلتے ہیں، اسلوب بدلتے ہیں، ظرف بدلتا ہے، لیکن مظروف نہیں بدلتا، مظروف وہی رہتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بدلنے گئے تو وہ بدل دیا، اور وہ بچانے گئے تو اس میں بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے سمجھوتا، جیسے کہ ویسے ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں تو بھی کام نہیں چلے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں میں اپنی اپنی جگہ حدود میں رہ کر، اب سارے عقائد کو چھوڑ کر ختم نبوت کے عقیدے پر ہی کیوں مجلس بنائی گئی؟ تو آپ کو کیا بتایا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ صاحب ختم نبوت کے عقیدے کے جارح اور ظالم اور دشمن وجود میں آئے، اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا عوام الناس میں محنت کرنا، تو پھر مقابلے کے لیے اس خاص عقیدے کو عنوان بنا کر ایک مجلس قائم کرنی پڑی، ورنہ جتنے عقائد اہل السنت والجماعت کے ہیں سب کا تحفظ ہمارے ذمہ ضروری ہے، ہم سب کے محافظ ہیں۔ جہاں توحید کا عقیدہ متاثر ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو توحید کے عقیدے کی حفاظت کا کام کرنا ہے، چاہے مجلس تحفظ توحید نہ قائم کی جائے، وہ نہ قائم کی جائے، مگر کرنا سب کو ہے توحید کی حفاظت۔ ملت اگر ایسی بدعقیدگیوں میں مبتلا ہے، بدشگونیوں میں مبتلا ہے، جس کا انجام توحید کا متاثر ہونا ہے، تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ محراب و منبر سے لوگوں کو بدعقیدگی کے نقصانات سے واقف کرائے، اور سماج میں پھیلی ہوئی توحید دشمن باتیں کھل کے بتائے۔ یہ بات توحید کے خلاف ہے، آپ توحید پہ جمے رہیے، بنیاد کا پتھر توحید ہے، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت آتا ہے، پہلے عقیدہ توحید ہے، تو عقیدہ توحید کا پیچھا کرنا اور مشرکانہ عقائد و خیالات جو مسلمانوں کے سماج میں بدرجہ عقیدہ نہیں ہیں لیکن عقیدے کے مقام پر ہی آ گیا ہے، عورتوں میں، مردوں میں بہت سی چیزیں بدشگونیاں، جیسے یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے بارے میں اتنی مضبوط باتیں دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ کل عقیدہ ہے، گویا انہوں نے اس کو اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے۔ تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ یہ شرک ہے تو توحید کو کھل کر کے سامنے لائیں۔ ذی الحج کے مہینے کے اواخر سے سفر کے مہینے کے اختتام تک، یعنی 70 دن، علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے موضوعات خطب وہ صرف عظمت صحابہ سے متعلق ہو، بدل بدل کر مختلف عنوانوں سے، مختلف شکلوں سے۔ ایک جمعہ صحابہ کا تعارف کرایا، ایک جمعہ صدیق اکبر کا تعارف کرایا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، اہل بیت پر ایک عنوان قائم کیا جائے، کیونکہ ہم پر تہمت ہے کہ ہم اہل بیت کے عقیدت مند نہیں ہیں، تو ہم
بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری محبتوں کا تعلق کیا ہے اہل بیت سے۔ صرف ان کی غلامی کی وجہ سے صحابہ کو اتنا چاہتے ہیں تو ان کے خون میں شرکت کی وجہ سے اہل بیت کے بارے میں ہمارے دل میں کیا مقام ہے ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں پروپیگنڈا کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جزو ایمان ہے اہل بیت کی محبت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے اولاد کی تربیت کرو اللہ کی معرفت اور قرآن کی عظمت اور اہل بیت کی محبت کے اوپر، اولاد کی تربیت کرو۔ تو کیوں نہیں ہمارے پاس ہے؟ یہ بھی ایک عنوان ہے۔ صحابہ کے مشاجرات میں احترام کا پہلو، یہ ایک عنوان ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حب رسول، اطاعت و فرما برداری کی بے نظیر واقعات جس کی تاریخ عالم میں مثال ملنی مشکل ہے، ایسے واقعات تو میرا خیال یہ ہے، اور ہم لوگوں نے کیا بھی حیدرآباد میں، ہمارے بھائی صاحب مفتی عبد المغنی صاحب رحمہ اللہ نے جب وہ شہر حیدرآباد کی جمعیت علماء کے صدر بنے تو انہوں نے چند اہم کام انجام دیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نصف ذی الحجہ بقرعید کے بعد سے ہی میٹنگیں کر کے پورے شہر کے محلوں میں یونٹوں کو بلا کر کے ذمہ داری دے کہ آپ کتنے جلسے کریں گے، آپ کتنے کریں گے، آپ کتنے کریں گے۔ صحابہ کی عظمت کی باتیں مسلمانان حیدرآباد نے برس سے سننا چھوڑ دی تھیں، الحمدللہ اس کوشش کے نتیجے میں گلی گلی صحابہ کی عظمت کی باتیں ہوں، ورنہ جدھر دیکھو روافض کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ ان کی مجلس میں 2-4 آدمی سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ پورے محلے کو کور کرتے ہیں اسپیکر سے۔ گھر بیٹھے سنو، نہ سننا چاہو تو سنو، سنی لوگ بھی سنو، یہاں تک کہ ان کے محلوں سے سنی اپنے ذاتی مکانات بیچ کے چلے گئے، لیکن مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ جب عظمت صحابہ کا سلسلہ شروع ہوا، خود جمعیت علماء کو اس پر بڑا اعتراض تھا کہ مڈ بھیڑ ہو جائے گی، تو ہم لوگوں نے کہا کہ مڈ بھیڑ ہوتی ہے، ہم نہیں کرنا چاہ رہے، ہوتی ہے تو بھیڑیں گے، مگر صحابہ کرام کی عظمت کا سکہ بحال کریں گے، چاہے ہوتی ہونے دو، ہم نہیں چاہ رہے ہونا، لیکن ہوتی ہے تو کیا کرے۔ نبی مکے میں بدامنی نہیں چاہ رہے تھے، مگر امن کی دعوت پر بدامنی پیدا ہوئی تو گوارا کیا گیا، برداشت کیا گیا، ہوگا تو ہوگا، تھوڑی مشکل ہوگی۔ حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی محلے میں مثلا ایک سڑک سیمنٹ کی اچھی مضبوط بنی ہوئی ہے، اس کے بعد لوگوں نے گھر بنانے شروع کیے، تو وہاں پر لوگ میٹیریل لا کے ڈالتے رہے، مٹی آتی رہی، سب آتی رہی، چند برس میں محلے کے مکانات تو بن گئے لیکن سڑک چھپ گئی۔ اب گڑھے کھڈے ہیں، لوگ آ رہے جا رہے، گر رہے، پڑ رہے، پریشان ہو رہے، تو محلے کے کسی بزرگ آدمی کرسی لے کے آ کے بیٹھے، مزدوروں کو لایا اور وہ اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی وہ سب نکالی، کیونکہ انہیں یاد تھا کہ نیچے شاندار سڑک بنی ہوئی ہے، صاف ستھری سڑک ہے، نیچے سی سی روڈ بنی ہوئی ہے، تھوڑی محنت کر لیں گے، یہ سب ہٹا دیں گے تو لوگوں کی یہ تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب انہوں نے کھدائی کرانا شروع کی تو محلے والے آ کے ان کے خلاف ہو گئے، کہنے لگے کہ صاحب پہلے ہی مصیبت ہے اور آپ کیا یہ گڑھے کھڈے کھودتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں کو راحت پہنچانا ہے، مجھے اپنا کام کر کے بتانا ہے۔ برابر وہ کام کرتے رہے، ہمت سے کھڑے رہے، چند دنوں میں پوری سڑک یہاں سے وہاں تک صاف ستھری ہو گئی اور لوگ آرام سے آنے جانے لگے، تو گھر پہنچ کر شکریہ ادا کرتے رہے اور ان کو مبارکبادی دیتے رہے، اپنی غلطیوں کی معذرت کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے اور احترام اور عزت میں اضافہ ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اسلام کی جو صراط مستقیم ہے، جو اس کی شاہراہ ہے، وہ خرافات سے، بدعات سے، بدعقیدگیوں سے، عوامی جہالتوں سے اس کے اوپر سب گد پڑ گیا ہے۔
اب علماء کھڑے ہوں گے جنہیں معلوم ہے کہ صراط مستقیم نیچے چھپی ہوئی ہے، اس کو نکالیں گے. تو نکالتے وقت میں زمانہ مخالف ہو جائے گا، لوگ آپ کو ستائیں گے، برا بھلا کہیں گے، دشمنی کریں گے، اذیت بھی دے سکتے ہیں، جسمانی اذیت بھی دے سکتے ہیں، تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں. آپ اللہ سے مدد مانگتے رہو، ہمت نہ ہارو کہ میں تو ان کا بھلا کر رہا ہوں، اب یہ برا سمجھ رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ان کو اس دن سمجھ میں آئے گی جب ان کا بھلا آنکھوں کے سامنے آئے گا، جب وہ شاہراہ صاف ہو جائے گی، بدعات و خرافات ختم ہو کر حسن عقیدہ سامنے آئے گا، لوگ موحد اور متبع سنت بن جائیں گے. تب لوگ آپ نہیں بھی رہیں گے تو آپ کی قبر پہ آ کے معافی مانگیں گے اور معذرت چاہیں گے کہ خدا بھلا کرے ان کا، ہم لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، لیکن آج راستہ نظر آیا کہ راستہ کیا ہے، ہمیں آج راستہ دکھائی دیا. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، دین کے لیے تو بس اللہ کا نام لے کے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو توحید کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری، اور رسالت کا عقیدہ، اور رسالت ہی میں ختم نبوت بھی آ جائے. اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اسلام کے یہی 3 بنیادی عقیدے ہیں، باقی سب اسی کے جڑی ہوئی باتیں ہیں. اسی سے بنیادی یہی 3 عقیدے ہیں: توحید باری تعالی، نبوت و رسالت، اور آخرت. یہ 3 عقیدے. تو عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت اور عقیدہ آخرت، یہ 3 چیزوں کو علماء کرام ہر گفتگو میں مد نظر رکھیں، کسی نہ کسی طرح یہ باتیں آئیں، کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جن کی سلامتی پر اس کا ایمان سلامت ہے، اور جس کی سلامتی متاثر ہو جائے تو ایمان بھی متاثر ہو جائے. اس لیے انہی 3 کے اندر چونکہ رسالت بھی ہے، نبوت ہے، اور نبوت میں ختم نبوت اسی کا جزیہ ہے، اس واسطے علماء اکابر دیوبند اور دارالعلوم نے شورا میں اس کو رکھا کہ ایک باقاعدہ شعبہ قائم ہونا چاہیے اور ایک مجلس کل ہند سطح پر بننی چاہیے، جس کے اندر یہ جو مدعیان نبوت یا ان کے مماثل لوگوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اس پر قدغن لگایا جائے، اس پر روک لگائی جائے. چنانچہ پہلے دارالعلوم میں قائم ہوا، پھر ریاستوں سے خواہش کی گئی کہ فضلاء دارالعلوم یا جو بھی اہل حق علماء ہیں اور جو دانشوران ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، چاہے علماء بھی نہ ہوں، عوام ہی میں سے ہوں، ان سب کو لے کر کے ایک مجلس کی شاخ وہاں پر بھی قائم کی جائے. چنانچہ جب تلنگانہ میں قادیانیت کا پتہ چلا تو چونکہ ہمارے ہاں مشائخ کا غلبہ تھا اور علماء کی چلتی ہی نہیں تھی، آج سے 60-70 سال پہلے کسی کی نہیں چلتی تھی، صرف مشائخ کی چلتی تھی دین کے معاملے میں، دین کی نسبت سے. تو ان لوگوں نے توجہ نہیں کی عقائد کی طرف، بس وہی اپنے روایتی قسم کا دین لے کے رہے. جب علماء آہستہ آہستہ بڑھے، علماء دیوبند کو اس کا احساس ہوا، اگرچہ کہ جامع نظامیہ کے بانی مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب نے قادیانیت پر کتاب لکھی تھی، اور اس وجہ سے کہ نظام اسٹیٹ میں ہی قادیانیت دکن میں آ گئی تھی، اگرچہ کہ پنجاب سے چلی تھی اور ریاستوں میں پہنچ نہیں پائی تھی، مگر پتہ نہیں کس طریقے سے دکن میں ایک نواب صاحب متاثر ہوئے اور انہوں نے ان لوگوں کی سرپرستی کی، تو نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ یہاں قدم رکھنے میں کامیاب ہو گئے. اور مسلم اسٹیٹ تھا اور ہندوستان کا سب سے بڑا خود مختار ملک تھا،
اور سب سے دولت مند ملک تھا، اس لیے ان لوگوں کو یہاں شاہی سرپرستی کا مل جانا بہت بڑی طاقت ثابت ہوا، اور وہ انڈر گراؤنڈ کام شروع کر دی، اور یہ شخص درباری تھا اور ان لوگوں کو تحفظ دیتا تھا، اس تحفظ کے دینے سے کام اندر اندر چلتا رہا۔ اور محبوب نگر ایک ضلع ہے ہمارا، اس ضلع میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس قصبے میں بیڑی کا بہت بڑا کارخانہ ہے۔ اس زمانے میں بیڑیاں بہت چلتی تھی، بڑا کاروبار تھا، وہ بڑے رئیس لوگوں کا کاروبار تھا۔ وہ شخص قادیانی بن گیا، اس نے اپنے پورے ورکرز کو محنت کر کے قادیانی بنا دیا، پھر باقاعدہ جو قادیانی بنے اس کو اپنی زمین میں گھر بنا کے دینے کا انتظام کیا، بہت بڑی زمین ایکڑوں پر مشتمل، ان پر ہر قادیانی کو مکان بنا کے دیتا۔ اس طرح لوگ ضرورت مند اور محتاج لوگ بھی جا جا کے اس میں گرتے رہے، پڑھتے رہے، یوں کام چلا۔ لیکن جامعہ عثمانیہ کے اندر ایک پروفیسر تھے، پروفیسر الیاس برنی رحمہ اللہ۔ برن جو ہے بلند شہر کے پاس ایک یو پی میں گاؤں ہے، وہاں کے تھے وہ، جیسے حضرت مولانا عاشق لاہی برنی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ مدنی بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی برن کے تھے۔ اگرچہ کہ وہ جامعہ عثمانیہ میں پروفیسر تھے، لیکن مذہب اور عقیدے میں بہت مضبوط تھے۔ اس زمانے کے تعلیم یافتہ لوگ مذہب اچھی طرح جانتے تھے، اور وہ تو بہت قابل آدمی تھے۔ ان کو قادیانیت کا پتہ چلا تو انہوں نے باقاعدہ ریاست کے قادیانی رہنماؤں سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ ان سے کتابیں حاصل کر کے ان کا پورا لٹریچر پڑھ کے، اس کے بعد انہوں نے اس لٹریچر کے مطابق جو ہے ایک کتاب لکھی، قادیانیت کا علمی محاسبہ۔ یہ پہلی کتاب ہے جو تحقیقی طور پر قادیانیت کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی، اسے اولیت کا مقام حاصل ہے کتب کے اندر۔ تو کام جب شروع ہوا، لیکن اس میں بھی بڑھنے نہیں دیا مشائخ نے علماء کو، کیونکہ ان کا جو راج تھا وہ ختم ہوتا، اس وجہ سے وہ اس کو کرنے۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کو سطوت و قوت عطا فرمائی۔ جب حکومت ختم ہو گئی اور سقوط حیدرآباد کے بعد پھر وہ بات نہیں رہی، حالات بہت بدلے، اس میں علماء بھی منظر پر آئے، خدمات ان کی کام کر گئی، ان کی مخلصانہ محنتوں نے عوام میں قبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ان حضرات کو پتہ چلا کہ سب فلاں علاقے میں قادیانی، فلاں علاقے میں قادیانی، فلاں علاقے میں قادیانی، اور خود حیدرآباد میں ان کا بہت بڑا مرکز سینٹر موجود ہے۔ اور پھر یہ اور وہ تب جا کر کے مجلس علمیہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش نے اس کی طرف توجہ کی۔ وہ علماء کی ایک جماعت تھی، اس وقت میں مشکل سے 70-75 علماء تھے پوری ریاست کے اندر۔ ان علماء کی ایک جماعت تھی، وہ شروع تو ہوئی تھی صرف 12 علماء سے، صرف 12 علماء تھے دیوبند کے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے مجلس بنائی تھی۔ پھر 70-75 تک ہوئے۔ جب یہ قصہ پیش آیا تو حضرت مولانا اسماعیل کٹکی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو فاتح مناظر یادگیر ہیں، ان کو بلایا۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں کوئی خواب دیکھا تھا اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر پوچھی تھی، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ سے دین اسلام کی کوئی عظیم خدمت لی جائے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ قادیانیت کے لیے وہ تیغ برہنہ ثابت ہوئے۔ جہاں گئے اللہ نے ان کے مقابلے میں ان کے مناظروں کے دانت کھٹے کر دیے، بہت کام کیا آخر وقت تک۔ تھے ایسے بالکل بدو قسم کے آدمی، اگر آپ ان کو دیکھتے یا جس نے دیکھا ہوگا تو کوئی معلوم ہونے سے پہلے ان کو مولوی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے وہ ایک بالکل دیہاتی قسم کا کرتا، دیہاتی قسم کے کپڑے، لنگی باندھے ہوئے، اور لنگی بھی کسی ڈھنگ کی نہیں، اور ٹوپی تو اکثر سر پہ رہتی ہی نہیں تھی،
اور بغیر سر ٹوپی کے ہی رہتے تھے، اور ہاتھ میں بیڑی برابر رہتی تھی، وہ برابر بیڑی پیتے رہتے تھے، اور مناظرے بھی ایسے ہی نمٹا لیتے تھے۔ تو آدمی دیکھنے میں کچھ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن رد قادیانیت میں اتھارٹی ہو گئے تھے بس، اور اتنی کہ گویا پورے کتابیں حفظ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور ان کے پاس لٹریچر تھا، ساتھ لے کے پھرتے تھے، نکال کے اسی وقت بتا دیتے تھے، اسی وقت دکھا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ متقی پرہیزگار نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب دین سے اپنی جگہ بتا، سادگی بتا رہا ہوں کہ سادگی اتنی کہ ضرورت سے بھی زیادہ سادگی تھی، سمجھنا مشکل تھا کہ یہ کون آدمی ہے، مگر جب گفتگو کرتے تو پھر کوئی ٹک نہیں سکتا تھا سامنے۔ تو اللہ نے ان کے ذریعے ہماری ریاست میں کام کا آغاز کرایا، پھر علماء کھڑے ہو گئے۔ پھر جب دارالعلوم دیوبند نے مجلس تحفظ ختم نبوت بنائی تو طے پایا کہ یوں بھائی اپنے اپنے طور پر علاقائی کام کرنے کے بجائے مرکز کے ماتحت ہو کر کام کرنا بہتر ہے، نسبت بھی ہے، سرپرستی بھی ہے، اصول بھی رہیں گے، طریقہ بھی رہے گا۔ چنانچہ سینئر علماء سب بیٹھ کر کے مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند شاخ آندھرا پردیش کے نام سے ہم نے اس کو بنایا، پھر اس کا دستور بنایا، اس دستور کو دارالعلوم میں بھیجا، دارالعلوم نے شورا میں پیش کیا، شورا نے اس کو پاس کیا، منظور کیا، تو ہم قانونی شاخ بن گئے دارالعلوم دیوبند کے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک پروگرام ہمارے سیکریٹری صاحب نے مدھیہ پردیش میں کیا شکیلیوں کے خلاف، لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے کیا، تو باقاعدہ دارالعلوم کے دفتر سے مراسلہ آیا کہ آپ اپنے اسٹیٹ کے باہر مداخلت کیوں کیے ہیں، اپنے اسٹیٹ میں آپ کام کرنے کا آپ کو حق دیا گیا ہے، آپ باہر دوسرا اسٹیٹ کرے گا، وہاں اپنے نام سے کیوں کام کیا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے، بڑے اوپر ہوتے ہیں تو وہ روک ٹوک کرتے ہیں، آدمی آزاد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ خود مختار اور آزادی جہاں آئی وہاں پر فتنہ آئے گا، اور جب پابند ہو بڑوں کا تو امن و امان رہے گا، آپس میں انتشار بھی نہیں ہوگا، اختلافات بھی نہیں ہوں گے، وہ کام چلتا رہے گا۔ چنانچہ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت، اس میں جتنے بھی لوگ شروع سے اب تک ہیں، جو اس میں انتقال کر گئے وہ کر گئے، باقی جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے علیحدہ بڑی بڑی خدمات کے باوجود اس کام کے لیے کسی کا کسی سے اختلاف نہیں ہے، سب مل کے یہ کام متحدہ طور پر طے کرتے ہیں اور متفقہ طور پر اسے روب عمل لاتے ہیں، انجام میں لاتے ہیں۔ اسی طرح ماشاءاللہ یہاں پر بھی دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں مجلس تحفظ ختم نبوت قائم ہوا۔ جب آپ علماء کی یہ سب نئی کھیپ ہے، پرانے حضرات کم تھے بہت تھے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ قابل قدر ہیں اور قابل تشکر ہے، قابل دعا ہیں، جو پرانے حضرات نے جتنا بھی یہاں کام کیا ہے۔ اس زمانے میں اتنے فتنے بھی نہیں تھے، اب جو فتنے ہیں اللہ نے اسی حساب سے آپ کی تعداد بنائی، اس میں سے کچھ باہر سے آئے ہوئے ہیں لیکن بہت سارے یہیں کے بھی ہیں ضلع کے۔ تو اب یہ جتنے آپ حضرات ہیں اللہ نے تعدد اس لیے کر دیا کہ فتنوں میں بھی تعدد پیدا ہو گیا ہے، اس لیے علماء کا بھی تعدد ہونا چاہیے، بڑی تعداد میں علماء موجود ہونا چاہیے۔ ہر عالم کا ذوق، تیاری اور اسٹڈی الگ عنوان پر ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے کام آ جائے گا، وہ اس کے کام آ جائے گا، یہ اس کے کام آ جائے گا، یہ اس کے کام آ جائے گا۔ اپنے اپنے میدانوں کو لے کر مخلصانہ محنت کریں، دوسرے میدان کے رفیق رہیں، فریق نہ بنیں۔ اس لیے کیا جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اگر ایک نیا کام شروع کیا تو پچھلے والا جو کام ہے وہ رفیق بن جاتا ہے، ہم اس کے فریق بن جاتے ہیں، وہ ہمارا فریق بن جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دینی خدام آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بنے، فریق نہ بنے، فریق نہ بنے، رفیق بنے۔ اپنا کام ہم کر رہے ہیں،
ان کا بھی تعاون ہے، ان کے لیے بھی دعا ہے، ضرورت پر ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، ان کے مشورے میں بھی شریک ہو رہے ہیں، پھر اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ، کیونکہ ایک آدمی سب کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے شولہ پور میں ملت کے دین اور ایمان کی حفاظت کے واسطے جتنی خدمات کی ضرورت ہے اتنی مجلسیں ہونی چاہیے، اور چاہے وہ دینی ہوں، چاہے اعتقادی ہوں، چاہے عملی تربیت کے ہوں، چاہے نوجوانوں کے اخلاق درست کرنے کی تحریک ہو، چاہے وہ سماجی تحریک ہو، سوشل ورک کے لیے بنائی گئی ہو، عوام کی مالی اور دنیاوی خدمات کے لیے، حتیٰ کہ سیاسی خدمات کے لیے بھی، ہر ایک میدان اپنے ہاتھ میں لے کر اعلیٰ درجے کا کام کر کے دکھانا چاہیے علماء کو، ہر میدان اپنے ہاتھ میں لے کر دکھانا چاہیے۔ تو یہ علماء کریں گے کام تو کرو، مگر دو چیزیں، ایک یہ دوسرا کام کرنے والے کو اپنا رفیق سمجھیں، معاون رہیں، خیر خواہ رہیں، دعا گو رہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنے سر پر کسی گرفت کرنے والے کو رکھیں، اگر آپ بغیر گرفت کے کسی بھی میدان میں جاؤ گے تو پھر اس میدان میں فساد کرو گے، کام نہیں کرو گے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان سے کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، فساد مت کرو بھائی زمین پر، تو انہوں نے جواب دیا انما نحن مصلحون، ہم لوگ تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، وہی فسادی ہیں مگر اپنے کو مصلح کہہ رہے ہیں، مفسد ہیں مصلح کہہ رہے ہیں اپنے کو۔ تو یہ ہو جائے گا اگر ہمارا کوئی نگراں نہیں ہوگا، کوئی ہمارا پکڑ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو خوشی کی بات ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں کام کر رہی ہے، اور سینئر علماء کی سرپرستی اور مشورے اور رائے سے کام کر رہی ہے، اور یہاں کے جتنے جونیئر علماء ہیں ماشاءاللہ سب سرگرم عمل ہیں اس کے اندر، اور جب بھی آنا ہوا علماء جوڑے گئے اور جڑے، حالانکہ یہ چھٹی کا دن بھی نہیں ہے علماء کے واسطے، لیکن پھر بھی جڑے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ موضوع سے دلچسپی ہے، کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس ضرورت میں اپنا حصہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ جو 2 سالہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، رکھی گئی ہے، واٹس ایپ پہ بھیجی گئی ہے اور جلسوں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یہ 2 سالہ مدت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ میں کاموں کی رفتار کو اپنی ناقص نظر سے جو دیکھ رہا ہوں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 2 سال میں 10 سال کا کام ہوا ہے۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے، چونکہ تھوڑا قریب سے جانتا ہوں یہاں کے کام کو، اس وجہ سے بول رہا ہوں میں۔ تو اس وجہ سے میں نے ابھی مولوی عبدالرحیم صاحب سے کہا کہ بھئی فخر کی بات تو نہیں ہے، شکر کی بات ہے کہ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے آندھرا پردیش کی ختم نبوت کے کام کے بعد سرگرم عمل اگر نظر آ رہا ہے تو شولہ پور کی ختم نبوت نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کا کرنا ہے، کریے کام، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ان کی بھی رفتار ہے اور جگہوں پر بھی اچھا کام ہو رہا ہے، کسی کے کام کی تنقیص و تحقیر نہیں اور کسی کے کام سے تقابل نہیں۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تقابل اور تفاضل مت کرو، کام کرو بس۔ جہاں تقابل ہوگا تفاضل پیش آئے گا، اور جہاں تفاضل ہوگا دلوں میں کشیدگی ہو جائے گی اور ایک دوسرے سے دوریاں ہو جائیں گی۔ یعنی جب مقابلہ کریں گے یہ زیادہ ضروری، یہ زیادہ ضروری، یہ اہم کہ یہ اہم، یہ اچھا کہ یہ اچھا، یہ تقابل ہے۔ تقابل کرو گے تو تفاضل ہوگا، یعنی آپ طے کرو گے کہ یہ صحیح ہے، بہت اچھا کام، یہ سے کرو گے۔ جب تفاضل ہوگا تو دلوں کے اندر تناجش پیدا ہوگا اور دلوں میں تنگی آ جائے گی۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کام کرو، تقابل تفاضل مت کرو، ہر ایک کی قدر کرتے ہوئے۔ ہم یہ ماشاءاللہ یہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کا بھی کام بہت بڑھیا ہے، وہ مولانا بھی بہت اچھا کام کر رہے، قابل قدر ہے، واقعی ان کی بھی تعریف، ان کی بھی تعریف۔ ایسے کرو، کام کرو، اللہ کو خوش کرنا ہے نا۔ اگر اللہ کو نہیں خوش کرنا ہے تو بھائی جو چاہے کرو، اور اگر اللہ کو خوش کر کے اپنا کام وہاں ایکسیپٹ کروا دینا ہے کہ یہ میری محنت اللہ کے ہاں رکھی رہے اور میرے جانے کے بعد مل جائے،
اگر اس لیے کر رہے ہو تب تو پھر اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا پڑے گا. یہ رنجشیں کیا ہیں, یہ نفرتیں کیا ہیں, یہ دوریاں کیا ہیں؟ کوشش کیوں ہے کہ صاحب فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں منصب نہیں ملا تو ہم نے کوئی دوسری تحریک شروع کر دی. یہی سب ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے جماعتوں میں پھوٹ پڑ کے کئی شاخیں بنتی جا رہی. کیوں؟ یہ سب منصب کے طلبگار. یہاں منصب نہیں ملا تو وہاں منصب نہیں ملا تو وہاں منصب نہیں ملا تو وہاں. بھائی منصب کے طالب مت بنو. یہ وہ ضمیمہ ہے جس کے بارے میں تمام مشائخ کا اجماع ہے کہ سالک میں سب سے اخیر میں نکلنے والا جو ضمیمہ ہے وہ حب جاہ و منصب ہے. مال کی بھی محبت نہیں. بہت سے لوگوں کو مال کی محبت بالکل نہیں, زاہد ہیں, لیکن منصب اور عزت و شہرت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. اور غضب یہ ہے کہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں. وہ تو تسلیم کرے گا, علاج کرائے گا. بعض پاگل لوگ ہیں, ان کو دوائی دی جاتی ہے تو میرے کو کیا ہوا, میرے کو کیوں کھلا رہے ہیں, یہ بولتے ہیں. کیوں؟ مرض تسلیم نہیں ہے اس کو. جس کو مرض تسلیم نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں صاحب یہ پاگل کو مرض تسلیم نہیں اس لیے دوا نہیں کھاتا, اسی طریقے سے دینی امراض میں جو پاگل ہے وہی اپنا علاج نہیں کراتا. جیسے وہ پاگل نہیں کراتا, ہاسپٹل میں شریک نہیں ہوتا, جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم امراض کا کپا ہیں روحانی اعتبار سے, اور نہ شیخ کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, نہ اس کی صحبت میں رہنے کے لیے تیار ہیں. تو ٹھیک وہی کر رہے ہیں نا جو وہ پاگل کر رہا ہے. تو وہ بھی ایک پاگل ہے, یہ بھی ایک پاگل ہے. دونوں پاگلوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں پاگل ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوگا, آپ بھی عالم ہوں گے, تو ڈگری سے کیا ہوتا ہے؟ عمل تو یہی بتا رہا ہے کہ جنون ہے, مجنون آدمی ہے, صحیح العقل نہیں ہے, مخبوط الحواس ہے. یہ بات ہے. بات تھوڑی میں نے سخت کہی نا, مگر حقیقت پہ غور کر لو. ایک ہی بات ہے, دونوں باتیں ایک ہی. اس حقیقت پہ غور کرو. آج ہم جتنے محروم ہیں, آج مجلس میں اس کو بھی عنوان میں شامل کیا گیا, آج ہم جتنے محروم ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک مشائخ ملک میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان سے استفادہ یا تو کرتے نہیں, یعنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ مجھے کسی مربی کی ضرورت ہے, اسی کو نہیں مانتے, یا پھر مان لیتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دینے اور بیعت ہو جانے کو کافی سمجھتے ہیں, اپنے امراض کے ازالے کی فکر نہیں کرتے. اپنی بیماریوں, اپنے روگوں اور اپنے آخرت کو برباد کرنے والی صفتوں عادتوں کو ختم کر کے اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے, مخلص نہیں ہے. بس کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اس نسبت پر, اس تعلق پر ناز کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. بسا اوقات اسی رشتے کی وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں کہ صاحب فلاں کا مرید ہوں میں, متکبر ہو جاتے ہیں, دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں, دوسروں کی تنقیص و تحقیر دلوں میں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کہ صاحب وہ تو نہیں ہے فلاں کے مرید, میں ہوں. تو بھائی کچھ پانے کے بجائے جو تھا وہ بھی کھو لیا اسے. ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں ماننا چاہیے کہ خدمت بھی کرنا ہے, کاموں میں لگے رہنا ہے اور اخلاص کے ساتھ لگے رہنا ہے, ایک دوسرے کو رفیق سمجھنا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ کچھ سماجی خدمات کر رہے ہیں, دیندار بھی نہیں ہیں, تو بھی چونکہ وہ ایک شعبہ نبوت کا سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تو قابل قدر ہیں. ان کی بے دینی اپنی جگہ پر ہے, موقع ملے تو ترغیب دینا, توجہ دلانا, نمازوں کی طرف توجہ دلانا, سیاسی لیڈروں کو, سماجی خدمت گزاروں کو حکمت سے ان کے مرتبے کو ملحوظ رکھ کر, ان کے غرور کا خیال کرتے ہوئے تنہائیوں میں بہرحال بتاتے رہنا, بات پہنچاتے رہنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ خدمت کر رہے اس خدمت کو ایکسیپٹ کرنا, قبول کرنا. ماشاءاللہ بہت اچھا کام. آپ نہ کرتے تو بھائی یہ بھی ہم ہی علماء کو کرنا پڑتا, مگر آپ نے یہ کام کر لیا تو ہم دوسرے کام دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں, آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں. اس حد تک تعلق رکھنا. یہ نہیں
قدر اور عزت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو سر پہ چڑھا لیتے ہیں. وہ سر پہ چڑھا لینے کے لیے بھی نہیں کہا جا رہا ہے. صرف رواداری ایسی رکھو کہ وہ یہ سمجھیں کہ امام صاحب مولانا صاحب جانتے ہیں کہ میں بھی کچھ کام کرتا ہوں, ان کو علم ہے میری خدمتوں کا اور وہ تعریف بھی کرتے ہیں میری, بس اس حد تک. ورنہ بسا اوقات ہم تملق و چاپلوسی میں اطراح فی المدح کر کے اللہ کے نزدیک مبغوض ہو جاتے ہیں. یہ سب ہمیں نہیں کرنا ہے. علماء کو جھکنا نہیں ہے, علماء کو حقوق ادا کرنا ہے مسلمانوں کے. کہیں بھی اپنے کو پامال نہیں کرنا ہے, اپنے کو چھوٹا اور محتاج نہیں بنانا ہے. تو اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے. سیاسی خدمت گزاروں کی بھی تعریف کرنا چاہیے, ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے. آپ کے محلے میں, بستی میں, قصبے میں کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا رویہ رکھتا ہے, اس کی بھی عزت کرنا اور اس کا بھی دل بڑھانا اور اس کو بھی ہمت دلانا ہمارا کام ہے علماء کا. کیوں بھائی؟ ایک مرتبہ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شیخ الاسلام, ان کے پاس چند غیر مسلم غنڈے قسم کے لوگ آتے تھے. جب آتے دیوبند ملنے کے لیے تو حضرت بڑی عزت کر کے کھلا کے پلا کے ان کے جیب میں کچھ رکھ کے بھیج دیتے. تو بعض لوگوں کو اس پر بڑا اشکال تھا. ایک دفعہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ سب گاندھی کے لوگ ہیں, آپ کے پاس جاسوسی کے لیے آتے ہیں, ایسے آتے ہیں ویسے آتے ہیں, آپ کیوں اتنا ان لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں آپ؟ تو اس وقت حضرت نے فرمایا اسی لیے تو کرتا ہوں, اگر میں ان کو چارہ نہیں ڈالتا رہوں گا تو یہ اس کو کوئی دشمن چارہ ڈالے گا, تب وہ مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے. میں اس لیے ان کو چارہ دیتا ہوں کہ میرے احسان سے مسلمانوں کو, میری قوم کو تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے, دوسرے کے کام تو نہیں آ جائیں گے کسی دشمن کے. یہ تھے ہمارے بڑے اور یہ ان کی نظر تھی. ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام ٹرین میں سفر کر رہے تھے, فرسٹ کلاس میں سفر تھا, اکثر نہیں کرتے تھے لیکن فرسٹ کلاس میں سفر ہو رہا تھا اس وقت. تو انگریز تھے سب بھرے ہوئے اس کے اندر, بڑے بڑے لوگ. فرسٹ کلاس میں اس زمانے میں چوکیدار ہوتا تھا, خدمت گزار ہوتا تھا, سب ہوتے تھے اس زمانے. تو جب اسٹیشن آتا لوگ اترنے لگتے تو جس نے خدمت کی ہے اس کو کچھ ٹپ دینے کا انگریزوں کا معمول تھا. جاتے ہوئے کوئی 20 پیسہ 10 پیسہ اس زمانے میں, اور کوئی جو ہے بہت دے دیا تو 50 پیسہ ایسے دے دیا. تو حضرت دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہے ان کو دے رہا ہے, وہ آیا تو وہ کچھ دے رہا ہے, وہ کچھ دے رہا ہے. پھر جب حضرت کے اترنے کی جگہ آئی تو وہ بھی آ کے سائلانہ ذرا قریب میں ٹہلنے لگا. حضرت نے بولا صدری میں سے نکال کے 5 روپے نوٹ سیدھی کر کے درست کر کے اس کو دی. اولے خوش ہو گیا, جہاں 10-20 پیسے بڑے بڑے آفیسر دے رہے تھے وہاں نوٹ مل گئی اتنی بڑی, اس کو خوش ہو گیا. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو 8 آنے 4 آنے سے بھی خوش ہو جاتا تھا, آپ نے اتنی بڑی رقم کائے کو دے دی اس کو؟ بڑے بڑے انگریز نہیں دے رہے تھے. فرمایا اسی لیے دے رہا تھا کہ انگریز یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت سخی داتا ہیں. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ایک مولوی ہوں, میں نائب نبی ہوں, میرے سے زیادہ سخی ڈبے میں کوئی نہیں ہے, سب سے بڑا سخی میں ہوں. سمجھے نہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا تھا. تو گئے پیسے جانے دو, لیکن میں دکھایا کہ میں کس کا وارث ہوں, یہ ان لوگوں کو دکھا دیا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے دکھاوا بھی کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں. مگر وہ مخلصانہ تھا, اس میں کوئی اپنی شان نہیں تھی, ذات کا کوئی دخل نہیں تھا, خلوص کا. تو یہ سب چیزیں میرے دوستو اپنے بڑوں کے ہاں رہنے سے, ان کو دیکھنے سے, ان کی صحبت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں, سیکھنے میں آتی ہیں. اور جب ہماری بھی وہی صفتیں بنتی جاتی ہیں جب ہم بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اس لیے کچھ وقفہ پہلے کے لوگ اہتمام سے گزار لیا کرتے تھے, اس دور میں تو ختم ہو گیا یہ سلسلہ. تو جہاں بھی ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کیجیے, اہل اللہ کے ملفوظات پڑھ کر, ان کی کتابیں پڑھ کر اپنے اندر یہ صفات پیجیے. خاص طور سے حضرت تھانوی کے ملفوظات اتنا کثرت سے پڑھیے کہ ان کے ملفوظات ہی توکل علی اللہ پیدا کرنے اور آدمی کی حرص و طمع کو ختم کر دینے کا سبب بنتے ہیں.
مطالعہ کریں گے تو ایک ایک چیز سامنے آئے گی، تب اپنی صفت خود بنتی چلی جائے گی، ایک ایک صفت بنتی چلی۔ اس دور میں علماء کی ایک بڑی تعداد حرص کس کے دل میں نہیں ہے، لیکن اظہار حرص کرنا شروع کرتی اور اپنی تنگی اور تنگ سامانی کے گلے سوشل میڈیا پہ کر کے پبلک کے سامنے دست سوال دراز کرنے کا طریقہ اختیار کر رکھے ہیں اور اس کو بہت بڑا کمال سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں نے آج سے 50 سال پہلے علماء کی جو معاشی حالت دیکھی تھی، آج علماء کی معاشی حالت اس سے 10 گنا بہتر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ لیکن خدا جانے چند لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھتے ہیں۔ ورنہ بھائی آپ غور کر لو، ڈاکٹروں کے طبقے میں کیا سب لوگ امیر ہیں؟ انجینئروں میں کیا سب لوگ امیر ہیں؟ تعلیم یافتہ لوگوں میں سب امیر ہیں؟ تاجروں میں سب امیر ہیں؟ نہیں، سماج کے ہر طبقے میں کچھ لوگوں کا رزق زیادہ ہے، کچھ لوگوں کا رزق کم ہے۔ اور علماء میں بھی بعض علماء مترفع ہیں، متمول ہیں، بعض علماء بہت تنگ دست ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی کرتا ہے کم زیادہ۔ ہم عوام میں شکوے کر کے، اپنی حیثیت گرا کے، اپنا مذاق خود اڑا کر کے کیا پانا چاہتے ہیں اور کیا ملے گا اس سے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس موضوع پر آپ لوگ تو ایسا نہ کریں کبھی، لیکن آپ شہر کے سینئر علماء ایک جگہ کہیں کسی گھر میں کسی جگہ پر ڈاکٹروں کو، انجینئرز کو، بڑے بڑے پروفیسرز کو، لیکچررز کو، بزنس مینز کو بلائیں، بلا کر چند سینئر علماء ان سے بات کریں اور کہیں کہ دیکھو یہ بات ہم ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری تو اب ہمارا چراغ تو بجھ رہا ہے، اب ہمیں دنیا سے کچھ لینا، اللہ نے ہمیں بہت خوش رکھا ہے، اب ہم اپنے لیے نہیں کر رہے بات، آگے کے جو خدام دین ہیں ان کے بارے میں آپ کے فریضے کو یاد دلانے کے لیے آپ کو بلائے ہیں۔ آپ اس پر غور کرو، سنجیدگی سے، یہ نقطہ غور کرو، یہ نقطہ غور کرو، یہ نقطہ غور کرو، سمجھا کے ان کو چھوڑ دو بس، تاکہ وہ لوگ اگر اپنا فرض ادا کریں، اس مسئلے کو اٹھائیں کمیٹیوں کے سامنے، محلوں میں، بستیوں میں، وہ کریں۔ پر آپ کی شان کو زیب نہیں دیتا کہ کبھی حرف غلط کے طور پر بھی زبان پر شکوے تنگ دستی لائیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اگر یہ آ جائے گا تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ اللہ مدد نہیں کرے گا ایسے بندوں کی، اللہ انہی بندوں کی مدد کرتا ہے جو عفیف ہوتے ہیں۔ کانا حقاً علی اللہ ان یرزق عاما، جس نے اپنی حاجت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتائی تو اللہ پہ حق ہے کہ 1 سال کی روزی اس کو عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کم از کم مصنوعی طور پر ہی اپنے بڑوں کی لاج رکھ لیں، اپنے بڑوں کی عزتوں کو۔ اب ایسے یہاں تک ہونے لگا ہے کہ لوگ جو ہیں علماء ہیں، اس لیے بتاتا ہوں کہ صاحب مولانا تھانوی کی آمدنی کیا تھی، مولانا نانوتوی کی آمدنی کیا تھی، مولانا گنگوہی کی آمدنی کیا تھی، حضرت شیخ الہند کی تنخواہ میں آدھی کھا کے آدھی بچ جاتی تھی، یہ تھی وہ تھی، یہ تھی۔ آدھی بچتی کیوں تھی اور تھی کتنی اس زمانے کے حساب سے، وہ بھی تو آپ دیکھو۔ آدھی بچتی اس لیے تھی کہ بہت ہی سادہ زندگی تھی، اس سادہ زندگی کی وجہ سے اخراجات بچ جاتے تھے اور وہ خیر خیرات کرتے یا دارالعلوم کو واپس دے دیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، آپ کو غلط فہمی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو آپ ہی لوگوں کے ہدایہ پر زندگی گزارتا ہوں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، یہ فرما رہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ۔ اور وہ جو حج واجب ہو گیا تھا تو ان کے ابا نے اپنا مال تقسیم کیا تو حج واجب ہوا تھا۔ وہ خود متمول نہیں تھے دین کے راستے سے، کچھ بھی نہیں تھا خانقاہ میں ذریعہ حضرت کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور لوگ جو دیتے تھے اس میں بھی استغنا کا یہ عالم تھا کہ ذرا سا اپنی شان کے خلاف ہو تو رد کر دیتے تھے ہدایہ، لیتے نہیں تھے فوراً، ذرا سا شان کے خلاف ہو تو رد کر دیتے تھے۔ ایک آدمی نے منی آرڈر بھیجا بڑی خطیر رقم کا ہدیتاً، اور کوپن پہ یہ لکھا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے اور میری والدہ بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے۔
اب لگے ہاتھ لکھ دیا اس نے، اصل تو ہدیہ ہی دینا چاہ رہا تھا، لیکن حضرت نے کوپن پڑھنے کے بعد پیچھے پلٹا کے لکھا، آپ کے والدہ کے لیے دل و جان سے دعا کر رہا ہوں، لیکن میں دعا کرنے کا معاوضہ نہیں لیتا، منی آرڈر واپس۔ پھر انہوں نے خط لکھا کہ ایسا مقصد نہیں تھا حضرت، وہ تو لکھ دیا تھا کہ دعا ابھی سے شروع ہو جائے گی، اس لیے تو فرمایا الگ الگ خط لکھنا چاہیے تھا، ایک ساتھ کیوں لکھا؟ مجھے تو یہ وہم ہوا کہ مجھے پیسے دے کے پریشر بنا کے دعا کرانا چاہ رہے آپ مجھ سے، اس لیے میں اس کو واپس کر دی۔ ایک صاحب نے حضرت کے پاس منی آرڈر بھیجا 15.25 روپے کا، اور کوپن پر یہ لکھا کہ 12 روپے تو مدرسے کے ہیں، مدرسے میں داخل کر دیجئے، اور 3.25 روپے وہ آپ قبول فرما لیجئے میری طرف سے، اور اگر آپ قبول نہ کرنا چاہیں تو وہ بھی مدرسے میں داخل کر دیجئے۔ ایسے لکھ دیا، وہ اس ڈر کے مارے کہ وہاں بال کی کھال نکالی جاتی ہے، اس لیے پہلے ایسے لکھ دیا اس نے۔ لیکن حضرت نے اس کے 12 روپے مدرسے میں داخل کرا دیے، 3.25 روپے واپس کر دیے منی آرڈر، دوسرا منی آرڈر کر کے ان کو واپس بھیج دیا، اور اس میں یہ لکھا کہ جس چیز میں آپ نے مجھے مخمصے میں ڈالا ہے میں اس مخمصے میں پڑھنا نہیں چاہتا، اس کو واپس کر دیا۔ مجھے نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں اگرچہ کہ موضوع کی نہیں ہیں، آپ لوگوں کو اس لیے بتایا کہ میرے عزیزو، واقعی اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں، ہمارے بعض علماء کی یہ روش بالکل درست نہیں ہے، یہ طبقہ علماء کو ذلیل کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے ہاتھوں اپنے کو رسوا کرنے کا ذریعہ ہے، اور آپ کے ان کالموں سے، آپ کے ان میسیجز سے، آپ کی ان کہانیوں سے، آپ کے ان فرضی بنائے قصوں سے 1 روپیہ بھی آپ کی تنخواہ میں کوئی بڑھانے والا نہیں ہے۔ قوم بے حس ہے، بے حس کی بے حس ہی رہے گی۔ اس کو احساس دلانے کے اور شریفانہ طریقے ہیں، مؤثر طریقے ہیں، وہ طریقے اختیار کیے جائیں، پیچھے کے ذریعے سے سامنے نہ کیے جائیں۔ جب تک میں تنخواہ لیتا تھا کبھی تنخواہ کے بارے میں مسجد میں نہیں بولا، کبھی نہیں بولا۔ بڑھانا چاہیے تو انہوں نے بڑھائی، گھٹائی بھی، جو چاہے کر لو، ہم اس کے لیے نہیں کر رہے کام۔ پھر جب میں نے تنخواہ لینا بند کر دیا، اپنی تنخواہ پر نائب امام کا تقرر کر کے اپنی تنخواہ اس کو دے دیا، اس کے بعد سے کھل کے اپنی کمیٹی کو بار بار بول کر کے، جتنا سختی کر سکتا تھا اتنی سختی کر کر کے، بول کر کے، اب وہ امام کی تنخواہ 30,000 تک پہنچا دی۔ یعنی کیونکہ میں بولتا تھا کہ میں نہیں لے رہا ہوں، میں میری دے چکا ہوں اس کو، اب میں جو بول رہا ہوں اللہ کے واسطے بول رہا ہوں، اس کے واسطے بول رہا ہوں، میرے لیے نہیں بول رہا ہوں، سمجھے؟ تو لوگوں کو دبنا پڑا، ماننا پڑا، سننا پڑا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو سینئر لوگ یا جو مرفہ الحال علماء ہیں، جو علماء تاجر ہیں، جو علماء کا فیملی بیک گراؤنڈ دولت مند ہے، جن علماء کو باپ سے اچھی میراث ملی ہے، وہ اپنی دولت مندی کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے طبقے کے لوگوں کو غیرت دلائیں کہ آپ علماء کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ غیرت دلائیں تو چلے گا۔ باقی ہم ہی حقیر فقیر لوگ بولتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا سوائے ذلت اور رسوائی کے، اور کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ روش خدا کے واسطے علماء نہ اختیار کریں، یہ بہت برا ہوگا، اپنے ہی ساتھ برا ہوگا، اس لیے ایسا نہیں اختیار کرو۔ اور انشاءاللہ آپ محتاج نہیں ہیں، آپ اپنے لیول کا سماج میں دیکھیں تو 100 میں آپ کے لیول کے لوگ 10 بھی نہیں ملیں گے، 90 آپ سے نیچے کے لوگ ملیں گے۔ سماج پہ نظر ڈال کے دیکھو لوگ کتنے پریشان ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے لوگ کتنے پریشان ہیں۔ لوگوں کے احوال دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگ کتنے پریشان حال ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اس کے لیے اہل اللہ سے تعلق قائم کیجئے، بزرگوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے، صحابہ کرام کو اسوہ بنائیے۔ صحابہ کے بارے میں عمومی اجلاس ہے، وہاں پر عرض کر دی جائے گی، آپ لوگوں کو اس کی کوئی خاص زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ جو اہم پہلو تھا، کوئی عالم ایسا نہ ہو، کوئی خادم دین، کوئی حافظ قرآن ایسا نہ ہو جس کا کوئی پیر و مرشد اور رہنما نہ ہو، ایسا کوئی نہیں رہو، کسی کو بناؤ، اور اس میں مناسبت شرط ہے۔ اس لیے ترغیب مت دو، فلاں سے بیعت ہو جاؤ، فلاں سے بیعت ہو جاؤ، فلاں سے ہمارے شیخ کے پاس چلو، ہماری مجلس میں چلو، تو یہ کوئی ایجنسی ہے کیا؟
یہ ایجنسیاں نہیں ہیں، اس میں مناسبت شرط ہے۔ جب تک مناسبت نہیں ہوگی، عقیدت نہیں ہوگی، عقیدت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی۔ اس لیے مناسبت شرط اول ہے۔ اس کو حضرت حکیم اختر صاحب آج کل کی اصطلاح میں فرماتے تھے کہ بلڈ گروپ ملا لو، جس سے آپ کا خون مل رہا اسی کو مرشد بناؤ، جس سے نہیں مل رہا اس سے مت بناؤ۔ اس لیے کہ ایک گروپ میں او گروپ چڑھا دیں گے، فوراً موت آ جائے گی، فوراً ختم ہو جائے گا، وہ خون قبول ہی نہیں کرے گا اس کو۔ اس لیے اور برباد ہو جائیں گے بنا مناسبت کسی کے گھسیٹ کے لے جانے سے، جا کے آپ بیت ہو گئے، اس سے اور نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں کرو، چند دن رہو، دیکھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر معمولی دنیا کی چیزیں خریدنے 2-4 دکانوں پہ جا کے اچھی والی تلاش کرتے ہو تو اپنی آخرت اور اپنے دین کے لیے 1 سے 10 مشائخ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہاں جاؤ، چند دن رہو، یہاں چند دن رہو، یہاں چند دن رہو، ان کے مزاج کو اپنے مزاج کو جوڑتے رہو۔ دیکھو جہاں جا کے دل کہہ دے کہ یہ ہے مقام فدویت، وہاں فدا ہو جاؤ اور وہاں جا کے قربان ہو جاؤ، بس ختم۔ کر کے دیکھ لو، ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن آپ بیعت ہو جائیں، ضروری نہیں ہے، آپ وہاں بھی جا کے دیکھو، وہاں بھی سب اللہ کے نیک بندے ہیں، کہیں جاؤ، یعنی ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، کوئی اپنے کو سوٹ ہو جاتا ہے، جو اپنے کو سوٹ ہو گیا اس کو پکڑو، پھر یک درگیر محکم گیر، پھر نہ چھوڑو اور اس کے مطابق کام کرو، تو انشاءاللہ تربیت بھی ہوگی، اخلاق درست ہوں گے۔ بہت سی صفات اپنی ایسی ہیں کہ جب کسی کو بولیں گے تو وہ اس کا حل بتائے گا، علاج بتائے گا، تب جا کر کے ہمارا علاج ہوگا۔ اگر ہم اپنے دل کی بات دل ہی میں چھپائیں گے، جیسے بلی گو چھپا کے رکھتی ہے، تو ہمارا گو ایسا ہی رہے گا، وہی لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے۔ تو کیسے اللہ کی تجلی ہمارے قلب میں ہوگی گندگیوں کے ساتھ؟ اللہ کی تجلی کے لیے دل کو مصفہ اور مجلہ اور محلہ بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ بنے گا کب؟ جب کہ رذائل سے پاک ہوگا، اور رذائل اپنے آپ نہیں نکل جاتے، چاہے کتنا بھی علم ہو آپ کو۔ رذائل تو بزرگوں کی صحبت سے، ان کے ہاں جا کے پامال ہونے اور اپنے کو مٹانے سے نکلتے ہیں، اس کے اندر سے آدمی کے اندر، پھر آدمی بن جاتا ہے، پھر اللہ کی نظر میں پیارا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے یہ سب کی ضرورت ہے، اس ضرورت سے کبھی اپنے کو مستغنی نہ سمجھیں اور کوئی اپنے کو مستغنی نہ سمجھے، سب کی ضرورت ہے۔ سب لوگ اس جانب توجہ دھیان دیجئے اور سنجیدہ کوشش کیجئے اس سلسلے میں، اور اپنے آپ سے خیر خواہی کیجئے، دوسروں کے دین دوسرا جانیں، اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے خیر خواہی ہم ہی کر لے سکتے ہیں، دوسرا کیا کرے گا ہماری خیر خواہی؟ اس لیے اگر ہم اپنے خیر خواہ نہ ہوں تو سارے جہاں کی خیر خواہی ہمیں کچھ نقصان فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہم اپنے خیر خواہ ہوں تو ہماری خیر خواہی ہمیں فائدہ پہنچائے گی اور ہمیں درست کرا دے گی۔ اس لیے اپنے خیر خواہ بن جائیں، خودی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگانی۔ اپنے کو جانو، اپنے کو پہچانو، اپنے اچھے کو دیکھو، اپنے برے کو دیکھو، اپنے اچھے کو خدا کا کرم سمجھو اور اپنے برے کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، بس ختم۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کچھ لوگوں نے مولانا نے بتایا کہ ہمارے ابھی حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے اب موجودہ شیخ ہیں، ان کی خدمت میں گیا تھا تو حضرت اکثر یہ فرماتے رہتے ہیں کہ عمومی اور اجتماعی بیعتیں ہمارے سلف مشائخ کا طریقہ نہیں تھا۔ طالبین کو اچھی طرح پرکھ لینے کے بعد، طلب میں صدق کو دیکھ لینے کے بعد، تب وہ کہتے تھے کہ اب ہاتھ بڑھاؤ، اب بیعت ہو جاؤ، ورنہ پہلے رہو، دیکھو، سمجھو، تم کو ہم سمجھ میں آ جائیں، ہم کو تم سمجھ میں آ جاؤ، اس کے بعد ہی تو یہ معاہدہ ہے نا کہ میں آپ کو حوالے کر دے رہا ہوں، پھر جو چاہے تصرف کریے۔ تو اتنا بڑا معاہدہ کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو پرکھو بھائی، ایک دوسرے کو دیکھو، اس کے بعد جب اطمینان ہو جاتا تب مشائخ بیعت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بعض مشائخ نقش بندیہ نے اجتماعی بیعت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے تو وہ ایک رواج پڑ گیا، اور محفلوں میں، مجلسوں میں بیانات کے اختتام کے بعد بیعتیں بھی ہو جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ بھی حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے یہ بتائی کہ بھائی میں رات بھر تیاری کر کے، ایک دن وہ خود مجھ سے بتا رہے تھے کہ 22 سال سے رات میں نہیں سویا میں، تو یہ کہتے بھائی رات بھر تیاری کر کے آج کا بیان تیار کرتا ہوں،
اور پھر اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس میں سوز و گداز کو داخل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جب بیٹھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تو لوگوں کے دل گرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نرم پڑ جاتی ہیں اور قلوب میں اللہ کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اب جب میں پکا دیا سب تو اپنا ہی بگونا الٹ دوں کیا؟ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، اسی وقت بیعت کر دیتا ہوں سب لوگوں کو، توبہ کرا اور بیعت کرا دو سب لوگوں کو۔ تو خیر یہ ان کا اپنا ایک نہج ہے، ایک نظریہ ہے، ہمیں کوئی تنقید نہیں، کوئی اختلاف نہیں اس سے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ اکابر دیوبند سے وابستہ ہیں تو اکابر دیوبند کا اب تک بھی ایسا طریقہ کار نہیں رہا کہ وہ اجتماعی بیعت کریں۔ میں بھی جو لوگ بھی کہتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر مہینہ دوسرے اتوار کو ایک تربیتی نشست صبح 9 بجے سے 9 بجے تک ہوتی ہے۔ تو مہاراشٹر کے بہت لوگ ہیں الحمدللہ وابستہ، اور جب بیانوں کو جاتا ہوں تو درخواستیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی 3 مہینے تک کم سے کم اس میں آ کے بتاؤ کہ آپ کو طلب ہے اور ہماری ضرورت ہے، آپ آ کے بتاؤ۔ آپ گھر بیٹھے، آپ کے گھر پہ جب ہم آئے ہیں تو آپ بیعت ہو جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے بعد پھر کبھی ملیں گے بھی نہیں۔ اور اتفاق سے میں شولہ پور 10 سال کے بعد، اتنی تو زندگی کی امید بھی نہیں ہے، لیکن اگر آنا ہوا ایک عرصے کے بعد تو کچھ لوگ مل کے بولیں گے حضرت میں آپ سے ہی بیعت ہوں۔ تو بھائی یہ تعارف کرانا پڑتا ہے مرید کو کہ میں آپ سے بیعت ہوں۔ اتنا تعلق ہے مرید کا اور شیخ کا، پہچانتا بھی نہیں کہ وہ میرے سے بیعت ہے، ایسا تعلق ہے۔ تو اس کے لیے نہیں ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے نیتوں میں فتور ہے۔ جب میں کئی لوگوں سے شروع میں پوچھتا تھا، خاص طور سے مراٹھواڑے میں، کہ صاحب کیوں ہونا چاہ رہے ہیں؟ تو نہیں حضرت بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بہت پریشان ہوں ایسے۔ اب کسی سے پوچھتے کہ بھائی مقصد کیا ہے، آپ کیوں بیعت ہونا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ایک صاحب بولے کاروبار نہیں چل رہا، بہت پریشان ہوں، بہت ہے۔ تو ایک صاحب بولے حضرت سے بیعت ہو جاؤ، بولے ایک صاحب، تو ایسے ہو جاؤ۔ ایسی ہی نیتیں لوگوں سے سامنے آئیں، پر یہ عوام کی ہیں، علماء کی تو نہیں ہوتی ہیں ایسی۔ مگر یہ ہے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ بھی صدق طلب کا اظہار کرنے کی کوئی صورت اختیار کریں جس سے پتہ چلے کہ یہ طالب صادق ہے۔ ورنہ بھائی دیکھو جو شیخ مخلص ہوگا اسے کسی کے آنے کی پرواہ نہیں ہوگی اور کسی کے جانے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آتا جانے دو، جاتا جانے دو، جائے نہ جسے مجذوب زاہد نظر آئے، اور بھائے نہ جسے رند وہ کیوں ادھر آئے، 100 بار مٹنا جسے منظور ہو اپنا، وہ آئے اور بچشم بصر آئے۔ تو یہاں مٹنے کے لیے آتے ہیں، نہیں کوئی خواہش تیرے در پہ میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ یہ طلب اگر ہے تو طلب ہے واقعی، ورنہ نسبتیں لے کے کیا کرو گے؟ یوم ینفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، دیوبندی ہو، قاسمی ہو، مظاہری، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، شخصیت کو پوچھا جائے گا، اپنا عمل لاؤ، اتنی بات کرو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم کون ہو اس سے کیا مطلب، فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، اس کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ بڑے بڑے سادات محروم ہوں گے اور بڑے بڑے گئے گزرے اجمی لوگ نبی کے مقرب ہو جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ صدق طلب ہے۔ اس صدق طلب کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے طلب جب تک جس کو شیخ بناؤ اپنا طالب صادق ہونا اپنے طرز عمل سے جب تک ثابت نہیں کرو گے اس وقت تک اس کے دل میں اعتنا نہیں ہوگا، اور جب تک اعتنا اور تعاطف اور التفات شیخ کا نہیں ہوگا آپ کی گاڑی رستے پہ چلنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کی توجہ کی ضرورت ہے، اس کے خاص دلی لگاؤ کی ضرورت ہے، اور یہ دلی لگاؤ اپنے طرز عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ اگر آدمی شیخ آپ کی بستی میں آئے اور آپ کہیں کہ نہیں ذرا آج میں ایک ضروری کام سے چلے گیا تھا اس لیے نہیں آیا حضرت، اور یہ میں اس وجہ سے ذرا گھر میں ایسا تھا تو نہیں آیا، ایسا تھا تو نہیں آیا، اگر وہ واقعی ضروری کام ہے تو گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس راہ میں راہ کی لطافت اتنی ہے کہ یہ اس چھوٹے سے تقدر سے بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے اور فیضان موقوف ہو جاتا ہے۔
یہاں تک کہ حضرت تھانوی جیسے محقق فرما رہے ہیں بلا ارادہ شیخ کا دل دکھانا بھی فیضان کے منسوخ ہو جانے کا سبب ہو جاتا ہے، بلا ارادہ بھی، کیونکہ یہ بہت لطیف راستہ ہے، بہت باریک راستہ ہے یہ. تو اس لیے بھائی پہلے طریق کی معرفت حاصل ہو. طریق ہے کیا؟ اس کے اندر تو اندری رہ میں تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش. یہ عمر بھر کا لخلخہ ہے کہ میری کون سی صفت کیسے درست کروں کیسے. حضرت تھانوی فرماتے تھے اگرچہ کہ میں لوگوں کو روکتا ٹوکتا ہوں لیکن کسی وقت اپنے سے غافل نہیں ہوں. ہر وقت یہ سوچتا ہوں اپنی فلاں عادت کیسے درست کروں، فلاں کیسے صحیح کروں، فلاں کیسے صحیح کروں. میں اپنے سے غافل نہیں ہوں. اور میں نے کبھی اپنے بارے میں خوش فہمی نہیں محسوس کی، دل میں یہ وسوسہ بھی نہیں آیا کہ مجھے جنت ملے گی. میں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک جنتیوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے رکھ دیجئے، جہنم سے بچا دیجئے. بس اتنے کے لیے بھی میں اللہ سے تیار ہوں، بس جہنم سے بچ جاؤں. یہ حال ہوتا ہے کاملین کا، مشائخ کا. ہمارے غرور کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے. اس لیے یہ چند باتیں میں نے بتائیں. باقی چونکہ وعدہ کیا ہے اس لیے کلمات توبہ کہہ کر کلمات بیعت کہلا دیتا ہوں. جو لوگوں نے بھی ارادہ کیا ہے، نام لکھائیں، مولانا کہہ رہے تھے کہ میرے پاس نام ہے، تو جو لوگ بھی ارادہ کیے ہیں وہ کلمات توبہ تو سبھی کر سکتے ہیں، توبہ جتنی دفعہ کرو اس میں کیا ہے. اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ کلمات عہد بھی ادا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. میں عہد کرتا ہوں فرائض کی پابندی کروں گا، واجبات و سنن مؤکدہ کا اہتمام کروں گا، اور جو فرائض بلوغ کے بعد سے میرے ذمے میں باقی ہیں انہیں بہت جلد ادا کر لوں گا. میں عہد کرتا ہوں قطع رحمی سے بچوں گا، صلہ رحمی کا اہتمام کروں گا. میں عہد کرتا ہوں اکل حلال کا اہتمام کروں گا. میں عہد کرتا ہوں آنکھوں کو غلط دیکھنے سے، کانوں کو غلط سننے سے، زبان کو غلط بولنے سے اور دل دھیان کو غیر اللہ میں مشغول رکھنے سے بچتا رہوں گا. میں عہد کرتا ہوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں سنتوں کو ملحوظ رکھوں گا، بدعات، خرافات، رسومات و روایات سے اجتناب کروں گا. میں عہد کرتا ہوں پردہ شرعی کا اہتمام کروں گا. بیعت ہوتا ہوں میں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ، سہر وردیہ میں. اے اللہ اس عہد کو قبول فرما، اس پر ثبات نصیب فرما. بزرگان سلسلہ کی
توجہات و برکات نصیب فرما۔ ہم اپنے سالکین کو بہت زیادہ معمولات نہیں دیتے ہیں، بس قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا اپنی اپنی فرصت اور اپنے اپنے وقت کے حساب سے، ناغہ کبھی نہ ہو قرآن کی تلاوت، اور روزانہ صبح میں کم از کم یا شام میں جیسی سہولت ہو ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں پورا پڑھ لیں، ورنہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کو پڑھتے رہیں، بیچ میں پورا کر لیں اس کو، اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، ملحوظ رکھ کر کے میں معافی مانگ رہا ہوں، اس کو دھیان میں رکھ کے، صرف ایسے ہی نہیں، اس کا دھیان رکھ کر کے پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک تسبیح وہ اللہ، حق تعالی شانہ کا اسم ذاتی، اس نام کو اس طریقے سے زبان سے نکالیں کہ اس میں آہ بھی شامل ہو جائے، اور وہ یہ سمجھ کر کے کہ جیسا بچہ مسلسل اپنی ماں کو پکارتا ہے حاجت کے وقت میں بھی اپنے رب کو پکار رہا ہوں، اس نیت سے اس طریقے سے ایک تسبیح اس کی کر لیں، اور ایک تسبیح صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، یہ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ جن لوگوں کو موقع ہے وہ 2 وقت پڑھیں، جن کو موقع نہیں ہے ایک ہی وقت پڑھ لیں، یہ مختصر سا نصاب ہے۔ اس کے علاوہ شریعت کا اتباع اور سنت کی پابندی، یہی سلوک ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جو سب سے آخری سبق اللہ نے اپنے قرب کی تجلی میں دیا ہے وہ ہے اتباع شریعت، تو یہی سب سے آخری سبق ہے جو سلوک میں سیر میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے شریعت کا اتباع پر نظر رکھیں۔ بسا اوقات احیاناً بہت سے مسائل کی خلاف ورزیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، یہ اللہ کے سے بعید ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے ہر عمل پر نظر رکھنا، اپنے نگراں خود کو بنا لینا، اور جو کام شریعت سے میل نہیں کھاتا کبھی اپنے سے نہ قول نہ حال نہ قال، کچھ بھی نہیں، کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم علمنا رشدنا و اعیذنا من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر خطرے سے، ہر فتنے سے، ہر فرقے سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری عورتوں، ہمارے بچوں، ہمارے محلے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس حفاظت کے لیے ہمیں استعمال فرما، اور ہماری صلاحیتوں کا استعمال فرما، ہماری صحت کا استعمال فرما، ہماری جوانی اور عمر کا استعمال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو استعمال کر کے تمام فرقوں کا خاتمہ فرما، بدعقیدگیوں کا قلا قامہ فرما۔ اے اللہ حسن عقیدہ اور حسن عمل اور حسن اخلاق مسلمانوں میں ہمارے ذریعے سے عام فرما۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، عفو کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ اللہ یہ خدام دین، علماء، حفاظ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے وقت فارغ کر کے دور نزدیک سے یہاں آپ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، آپ کے حبیب کی ختم نبوت کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم اس ایثار کو ہماری ہدایت میں اضافے کا سبب بنا، ہمارے اسے بہانہ بنا کر ہمیں اپنا ولی کامل اور ولی صدیق بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آخر سلوک کی منتہا تک پہنچنے تک غفلت سے ہماری حفاظت فرما، فکر، تیقظ، بیداری، ہمت اور حرکت نصیب فرما۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، اور جو پروگرام ہونے والا ہے اس کو بھی خیر کا، برکت کا، ہدایت کا سبب بنا، اور جو محنتیں مجلس تحفظ ختم نبوت یہاں کر رہی ہے اپنے کرم سے اس میں اور برکت نصیب فرما، کارکنان کو اخلاص کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، للہیت و فنائیت نصیب فرما۔ اے مولا کریم کاموں میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما کر
دستے سوال دراز کرنے سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، جو مسجد کا کام اپنے کرم سے آپ نے زمین کا کام کرا دیا ہے، مسجد کا اور دفتر کا کمپلیکس مکمل بن جانے کے لیے کسی غیب سے مخلص بندے کو کھڑا کر کے اس کام کو سہولت و آسانی سے تکمیل فرما، یا شہر کے عام مسلمین کے مخلصانہ تعاونوں سے اس کام کو پورا فرما، جس طرح آپ چاہیں اس ضرورت کو پورا فرما دیں۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، ضعیف ہیں، سہولتوں میں کام کر پاتے ہیں، مشقتوں کو برداشت نہیں کر پاتے، اپنے کرم سے سہولتیں مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔